بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ناہید یوسف, ڈویژنل وائس پریزیڈنٹ لاہور, آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن. ہم نہیں مانتے ظلم کے فیصلے. عظیم قوموں نے حالت جنگ میں بھی اپنے بچوں کو گلیوں, بازاروں اور محلوں میں بھیجنے کی بجائے تعلیمی اداروں میں بھیجنے پہ ترجیح دی, اور ہمارے لیڈرز ایجوکیشن سیکٹرز میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بنا غیر دانشمندانہ فیصلے کر رہے ہیں, اور یہ غیر دانشمندانہ فیصلے ہمارے تعلیمی اداروں کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, جو کہ ہمیں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. ہم حکومت سے التماس کرتے ہیں کہ وہ اسکول بندش کا فیصلہ فوری طور پر واپس لے. پلیز سیو ایجوکیشن, سیو پاکستان. تھینک یو. عباس, سٹی پریزیڈنٹ شیخوپورہ, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن. میں گورنمنٹ کے اس اعلان پہ انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کروں گا, جس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز میں آپ کے جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے, جو لاکھوں کی تعداد میں پرائیویٹ اسکولز میں کام کر رہے ہیں, آپ کی جو پرائیویٹ اسکول کمیونٹی ہے, ان کا جو نقصانات ہیں جس کی ابھی ٹھیک طریقے سے تلافی نہیں ہو سکی تھی, ان کو بالکل بھی مد نظر نہیں رکھا گیا اس ڈیسیجن سے پہلے. اور آپ کس طریقے سے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو بچہ اسکول کے اندر پراپر ایس او پیز کے ساتھ اسکول کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہ اسکول کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس بچے کو آپ کون سی ایسی ٹیکنیک ہے جس سے آپ اسے بازاروں میں جانے سے روکیں گے, گلیوں میں جانے سے روکیں گے, کھیلنے سے روکیں گے, رشتہ داروں کے گھروں میں جانے سے روکیں گے, شادیاں اٹینڈ کرنے سے روکیں گے؟ تو صرف کیا کرونا بچوں کو پھیلے گا, جبکہ نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ کئی آرٹیکل جس دن کا امریکہ میں انہوں نے اناؤنس کیا, آرٹیکل آ چکے ہیں جس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ بچوں کا جو ہے وہ تعلیمی نقصان نہیں کیا جانا چاہیے, بچوں کی وجہ سے یہ کرونا نہیں پھیلتا. میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر گورنمنٹ اس طرح کی کوئی سچویشن جس میں پرائیویٹ اسکول نے پہلے ہی ہیلپ کی ہے, کوئی اس طریقے کی کوئی ہیلپ, ہم پرائیویٹ اسکول ہمیشہ تیار ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر گورنمنٹ اس طرح کی کوئی چیز لانا ہی چاہتی ہے, اول تو میں کہوں گا یہ فیصلہ واپس لیا جائے. اگر یہ فیصلہ کنٹینیو رکھنا ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے 90% اسکول جو پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ رینٹ کی بلڈنگز میں ہیں, ایک تو ان کے لیے رینٹ کے لیے کوئی گورنمنٹ جو ہے یا تو خود گرانٹ دے, یا پھر اس کے لیے کوئی نوٹیفکیشن جو ہے اس کی ریبیٹ کے اوپر کوئی نوٹیفکیشن ایشو کرے. اور اگر اس کے علاوہ یہ چیزیں اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتی, ٹیچرس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی, تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجاز خان کاکڑ, سینئر وائس پریزیڈنٹ پنجاب, آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن. اسپوکس پرسن کاشف ادیب جاودانی. آج حکومت کے اسکول بندش کے حوالے سے یہ جو فیصلہ ہوا, اس پر ہم گہری تشویش رکھتے ہیں, اور ہم حکومت کے ساتھ ایک تجویز بھی شیئر کرتے ہیں کہ حکومت اس پہ نظر ثانی کرے اور اس فیصلے کو فوری واپس لیا جائے. دیکھیں, اور وہ تجویز میں یہ ہے کہ 15 ڈیز کے لیے سکولز, چاہے وہ گورنمنٹ سکولز ہیں, پرائیویٹ سکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, سبھی کو آپ بند کریں, تمام دوسرے شعبہ جات کو بھی بند کریں. ایک دفعہ اس لہر کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر لیں. امید اگر اس کے بعد بھی اگر یہ ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ آگے مزید اسکول بند کرنے ہیں, یونیورسٹیز بند کرنی ہے یا کیا کرنا ہے. اور ابھی جو صورتحال ہے کہ جو موجودہ حالات اگر ہم دیکھیں, پاکستان کے آج شرح خواندگی کو دیکھیں تو 120 ممالک میں پاکستان کا جو نمبر ہے 113واں ہے. مجھے بڑے اچھے طریقے سے یہ اس بات کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برٹش وائس رائے ہند لارڈ مکالے نے کہا ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس نظام تعلیم کو تباہ کر دو. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نظام تعلیم کو تباہ کرنا ہے, اس کو بچانا ہے. آخری سانسوں میں چلتا ہوا ہمارا سال, جس میں تمام سکولز, کالجز, یونیورسٹی بڑھ چڑھ کے اپنی ایفرٹ کر رہے تھے اور سال کو بچانے کے لیے, ریکور کرنے کے لیے
کھڑے ہیں, لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم اس بات کو سوچیں, سمجھیں اور اپنے جو ملک ہے اس میں جو تعلیمی یہ سیشن ہے اس کو تباہی سے بچایا جائے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کرونا کو صرف ایک ہی قسم کا کرونا رہنے دیا جائے. یہ کرونا 2 قسم کا کرونا اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے, ایک سیاسی کرونا ہے اور ایک غیر سیاسی کرونا ہے. آج دیکھیں جتنے جلسے جلوس اور ان جہاں پر دوسرے شعبہ جات میں اگر کرونا پر قابو نہیں پایا گیا, اس کی وجہ SOPs پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر ہم صرف سکولز کو تالے لگا دیں گے, چاہے وہ سرکاری سکولز ہیں, پرائیویٹ سکولز ہیں, ہم تعلیم کو بچانا چاہتے ہیں, ہم تعلیمی لحاظ سے اپنے ملک کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری نئی جنریشن اس وقت تباہی کی طرف جا رہی ہے. خدارہ مراد راز صاحب کے ہم اس بیان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں, جو مراد راز صاحب نے کہا کہ اگر سکولز بند کرنے ہیں تو پھر بچے جو ہیں شاپنگ مال میں بھی نہیں جانے چاہیے, بچے جو ادر کہہ لیں کہ سیر و تفریح کے لیے وہ باہر نہ نکلیں. ہم ان کے اس اقدام اور ان کی اس سوچ کو سراہتے ہیں اور ان کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور ہماری ایسوسیشن تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کھڑی ہے ان تمام پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور تمام وہ سرکاری و نجی جتنے بھی ادارے ہیں. میں ان میں ایک نہیں, صرف ہم پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں, ہم چونکہ ہم پریزنٹ تو پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے, ہم اس قومی مسئلے میں رہ کر ہمیں اس ملک کو کہہ لیں کہ آنے والے کل میں ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہماری وزیر اعظم عمران خان سے بھی یہ درخواست ہے کہ برائے کرم آپ اس پہ غور کریں, اس تجویز پر. ابھی ایک دم سے 1 ماہ کے لیے 1 ماہ 14 دن کے لیے ادارے مت بند کریں. آپ کا جو وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والا جو آپ کا طریقہ کار تھا, جو تجاویز آپ کی چلتی تھی, وہ کدھر ہے؟ اگر دوسرے شعبہ جات کی وجہ سے آج ہمیں کیوں رگڑا لگ رہا ہے, وہاں پر اگر عمل درآمد کرنے میں حکومت ناکام رہی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے, ہمارے جو کہہ لیں کہ تعلیمی لحاظ سے جو لوگ آگے محنت کر رہے ہیں, اور 50 to 60% تک جو پرائیویٹ سیکٹر آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کیوں اس کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ پہلے بھی ہم 30,000 سے کے لگ بھگ ہم اپنے پرائیویٹ سکولز بند کر چکے ہیں. سرکاری طور پر بھی جو آپ دیکھیں کہ بچوں کی اس وقت تعلیمی حالت کیا ہو چکی ہے. ہم تو پورا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر اس طرف جائے گا تو کیا آپ کے پاس کیا کیپیسٹی ہے ان تمام بچوں کو, پاکستان کے تمام بچوں کو پڑھانے کے لیے؟ تو یہ ذرا سوچیں. ہم جو ہمارے کم فیس والے ادارے ہیں, 4,000 سے کم فیس والے جو ادارے ہیں, وہ 92% سے زائد ادارے جو اس وقت جس کی آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسیشن ترجمانی کر رہی ہے. ایلیٹ کلاس سکول 6 سے 7%, میکسیمم 8% سے زائد نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو کائنڈلی اس بات کو زیر غور رکھیں کہ کیا جو آن لائن سسٹم ہے اس کے مطابق یہ ادارے اپنی کارکردگی کو دکھا پائیں گے. آپ جب آن لائن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک گھر میں کہہ لیں کہ ایک اچھا سا نیٹ لگ سکتا ہے, ایک اچھا سا موبائل وہ امیر آدمی لے لے گا, ٹھیک ہے, ایلیٹ کلاس سکول کے بچے لے لیں گے, ایک اچھا سا سپیکر بھی وہ پرچیز کر لیں گے. لیکن ہمارے جو سکولز ہیں اس میں ہم یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ان کو سکول میں نہ ان کے پاس گھروں میں کوئی آن لائن سسٹم کے لیے اچھے موبائل موجود ہیں جو وہ کہہ لیں کہ آن لائن کلاسز کو اٹینڈ کر سکیں. تو خدارہ آپ مہربانی کر کے اس بات کو سمجھیں اور ابھی اس فیصلے کو واپس لیں اور ملک اور قوم کو آگے بڑھنے دیں. Thank you very much.